حدیث کی دنیا میں جائیں تو فتاوی رضویہ اور آپ کی دیگر کتابوں میں ایک ایک موضوع پر امام اہل سنت درجنوں احادیث کو ذکر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ درود تاج میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے دافع البلاء، کہ حضور بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے امتیوں کی مشکل حل فرمائیں، ان سے مصیبتوں کو دور فرمائیں؟ دیکھیں ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا، اہل سنت کا یہ ہے کہ حقیقتاً مدد رب کرے گا، رب ہی مؤثر حقیقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عالم اسباب بنایا ہے اور اپنے نیک بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، اولیاء کو یہ اختیار، یہ اتھارٹی دی ہے کہ اس کی اجازت سے، اس کے دیے ہوئے اختیار سے یہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ذاتی طور پر نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہاں پر مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، تو جو کفار مکہ تھے وہ بھی تو یہی کرتے تھے معاذ اللہ، وہ بھی تو بتوں سے مدد مانگتے تھے، تو ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ حالانکہ یہ بہت بڑا دجل اور فریب ہے۔ قرآن کی آیتیں دیکھیں، قرآن کی کئی آیات اس بات کو واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ مشرکین مکہ ان بتوں سے صرف مدد نہیں مانگتے تھے، ان کو خدا سمجھ کے مدد مانگتے تھے، رب کی عبادت میں ان کو شریک کرتے تھے۔ سورہ کافرون آپ پڑھیں نا، اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ پڑھیں گے مسئلہ کلیئر ہو جائے گا کہ محبوب علیہ السلام ان سے فرما دیجئے کہ جن خداؤں کو تم پوچھتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، تو وہ عبادت کرتے تھے، وہ ان کو رب کا شریک عبادت میں ٹھہرا کر ان سے مدد مانگتے تھے، تو وہ مشرک ہیں۔ ہم اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا نیک بندہ اور مخلوق مان کر، اور اس عقیدے سے کہ رب نے ان کو اختیار دیا ہے، رب نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اب جو ہم مدد مانگتے ہیں تو یہ رب ہی کی مدد ہے، بس یہ سبب اور وسیلہ بن رہے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا مفتی صاحب سے، امام احمد رضا خان بریلوی سے، کہ حضور کو اختیار ہے۔ اب سوال کے جواب میں اگر ایک دو حدیثیں آیتیں لکھ دیتے بات مکمل ہو جاتی، مفتی کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جاتی، لیکن امام احمد رضا خان کی حدیث پر نظر دیکھیں کہ آپ کتنے بڑے محدث بھی تھے۔ امام اہل سنت نے اس سوال کے جواب میں پوری کتاب تحریر فرمائی، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء، اور اس میں متعدد قرآن کی آیتوں اور شرعی دلائل کے ساتھ ساتھ جب حدیث رسول کو اختیارات مصطفیٰ کے بیان میں ذکر کرنے کا وقت آیا تو 1 2 3 4 10 12 13 14 15 20 50 نہیں، بلکہ امام احمد رضا خان نبی کریم علیہ السلام کے خدا داد اختیارات کے بیان میں نبی کریم علیہ السلام کی 300 احادیث کو ذکر فرماتے ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ اب جو بھی اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے کتاب لکھتا ہے یا کوئی عالم اسپیچ کرتا ہے تو گھوم پھر کے وہ آئے گا امام احمد رضا کی اس کتاب پر، اور یہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں موجود ہے رسالہ، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء۔ کسی نے پوچھا کہ کیا نبی کریم علیہ السلام سارے نبیوں اور رسولوں سے بھی افضل ہیں؟ حضور علیہ السلام کیا نبیوں میں بھی بڑا مقام رکھتے ہیں؟ کیونکہ زمانے کے اعتبار سے تو حضور آخری ہیں، سب سے آخر میں تشریف لائے، تو کیا مرتبے میں بھی معاذ اللہ حضور علیہ السلام آخری ہیں؟ اب اس سوال کے جواب میں ایک آیت اور ایک حدیث امام احمد رضا پیش کر دیتے، فتوے کی ذمہ داری ادا ہو جاتی۔ ایک آیت بیان کر دیتے حضور کی افضلیت پر کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں بشمول انبیاء اور مرسلین اور ملائکہ ساری خلق خدا میں سب سے افضل و اعلیٰ پیارے مصطفیٰ ہیں، افضل الخلق ہیں آپ، ساری خلق خدا میں سب سے ارفع و اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ۔ لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا خان نے شرک کر دیا، سب سے بڑا تو اللہ ہے۔ تو اس کلام کو آپ پڑھیں، یہاں کمپیریزن کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ رب اور بندے کے درمیان تقابل کرنا کسی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق کو ایک دوسرے کے مد مقابل کرنا کسی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یہ سنیوں کا امام کہہ رہا ہے، پورا کلام پڑھو، انبیاء کا نیچے ذکر آ رہا ہے، تو یہ کمپیریزن ہے مخلوق کا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ان تمام مخلوقات میں سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی،
سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو یہ مسئلہ تھا افضلیت مصطفیٰ کا۔ ایک دو آیتیں حدیثیں پیش کر دی جاتی، بات مکمل ہو جاتی۔ قربان جائیں امام محمد رضا خان کے قلم پر اور آپ کی حدیث دانی پر۔ امام محمد رضا خان نے سوال کے جواب میں پوری کتاب تحریر کی جو کہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد ہی میں موجود ہے۔ اس کا نام ہے تجلی الیقین، یقین کا نور، یقین کی تجلی، یقین کا جلوہ۔ کس بات کے بیان میں؟ بِأَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہمارے نبی رسولوں کے بھی سید و سردار ہیں۔ تجلی الیقین بِأَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اس میں جب حدیث رسول کو افضلیت مصطفیٰ کے بیان میں آپ نے ذکر کیا تو 1 2 10 12 15 نہیں 130 حدیثیں آپ نے اس ایک کتاب میں جمع فرما دی۔ آج کسی نے افضلیت مصطفیٰ پر بیان کرنا ہے تو امام محمد رضا خان کی کتاب اس موضوع کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا ہے۔ ویسے تو امام علیہ سنت نے 100 حدیثیں ذکر کی، لیکن ایک حدیث کی تائید میں مزید جو حدیث لائے اس کو ملا کر 130 بنتی ہیں، جو رسالے کے اختتام پر اعلیٰ حضرت نے خود بیان کیا۔ یہ میں علمی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی نے پڑھا ہو کہ 100 حدیثیں ہیں، لیکن اختتام پر امام علیہ سنت خود بیان کرتے ہیں کہ 100 حدیثوں کا وعدہ تھا، لیکن ساتھ میں جو تائیداً مزید میں نے حدیثیں بڑھائی ہیں تو ان کی تعداد کو اگر ملایا جائے تو مکمل حدیثوں کی تعداد تقریباً 130 بنتی ہے۔ اچھا یہ 130 حدیثیں تو اہل علم پڑھیں گے، ہر کوئی فتاوی رضویہ نہیں پڑھتا۔ مسلمانوں کے بھولے بھالے بچوں کو، نبی کریم علیہ السلام کی بھولی بھالی امت کو یہ عقیدہ سمجھانے کے لیے امام محمد رضا خان ایک شعر کے اندر یہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ عام لوگوں سے بڑا مرتبہ ولیوں کا ہوتا ہے، ولیوں سے بڑا مرتبہ نبیوں اور رسولوں کا ہوتا ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ کیا نبی کریم علیہ السلام شفاعت کریں گے؟ آپ نے حیرانگی کا اظہار فرمایا کہ مسلمان ہو کر دعویٰ اسلام ہو اور یہ سوال؟ شفاعت کا عقیدہ تو متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، شفاعت کے بیان میں جو حدیثیں ہیں وہ تواتر مانوی پر ہیں۔ امام محمد رضا خان نے عقیدے کو بیان کیا اور فرمایا کہ اب میں شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے وہ حدیثیں بیان کروں گا جو کئی لوگوں کے کانوں سے نہیں ٹکرائیں گی، کئی لوگوں نے سنی نہیں ہوگی، وہ حدیثیں میں شفاعت مصطفیٰ کے بیان میں لاتا ہوں۔ 1 2 3 4 نہیں، امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے ثبوت میں 40 حدیثوں کو مرتب فرمایا، اور رسالے کا نام ہے اسماع الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین۔ تو امام محمد رضا خان جس سمت آ گئے ہو، میں نے اس میں تضمین لکھی تھی پورے کلام پر، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ تو ایک مقطع کی تضمین ہے اہل سنت کو ہر جا تم نے کیا منظم۔ امام محمد رضا خان نے سنیوں کو جوڑا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی اہل سنت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیوں میں ایک انتشار ہو، افتراق ہو، اللہ پاک ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے بیانات سے، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کو تم نے ہر جا کیا منظم، علم و ادب کے شہروں میں تم ہوئے معظم، برہاں فدا ہو تم پر اے علم کے مجسم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عشق رسول کے حوالے سے تو آپ کا نام ہی کافی ہے۔ امام احمد رضا خان کی کتابیں فتاوی تو ایک جگہ، آپ کے اشعار پڑھ پڑھ کر لوگ اپنے عشق رسول میں اضافہ کرتے ہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، یہ لکھنے والے امام محمد رضا ہی ہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، اللہ اس کو ہمیشہ بڑھاتا رہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ وہی امام محمد رضا ہیں۔ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، آپ نے شعر سنا ہے نا، تیرے نام پہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا،
نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ عشق کا لیول دیکھیں آپ، محبوب پر ایک جان قربان کر دی جانا، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یار فلاں نے محبت میں اپنی جان دے دی۔ احمد رضا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام پر میں اپنی جان نثار کر دوں، یہ جان تو ایک ہے، رب مجھے سعادت اور توفیق اور اجازت دے تو میں دونوں جہان آپ پر قربان کر دوں۔ یہ دو جہان تو آپ کی عظمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، دو جہان تو کم پڑ جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کروڑوں جہان کروڑوں زندگیاں احمد رضا کو عطا کرے تو یا رسول اللہ وہ کروڑوں زندگیاں کروڑوں جہان آپ کی ناموس آپ کے نام پر میں قربان کر دوں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ کروڑوں جہان ہوتے نا تو میں آپ پر وار دیتا ہوں۔ تو امام احمد رضا کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے کلام سے آپ کے ذکر سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے وہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، آپ کو جہاں امام اہل سنت کہا جاتا ہے وہیں پر امام عشق و محبت بھی کہا جاتا ہے۔ عشق کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے والہانہ محبت کی شان امام احمد رضا خان کی سیرت میں کیسی نظر آتی ہے۔ اگر بات کی جائے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک نسل کی، آل رسول کی، جن کو سادات کہا جاتا ہے، سید سادات، تو امام اہل سنت وقت کے مجدد ہیں، علم کی دنیا میں مجتہد فی المسائل ہیں، اور محدث صورتی وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے دور کے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث تھے، اور انہوں نے تقریباً 40 سال بخاری شریف پڑھائی ہے۔ یہ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، 40 سال بخاری پڑھانے والے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں، بریلی میں جو امام احمد رضا خان بہت بڑے مفتی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنا اوپینین دیں، آپ اپنی رائے دیں کہ بریلی کے امام احمد رضا خان فتویٰ نویسی میں تو اپنا جواب نہیں رکھتے، اپنا ثانی نہیں رکھتے، حدیث کے میدان میں ان کا کیا مقام ہے؟ تو وقت کے محدث وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال حدیث کی خدمت کرنے والے محدث فرماتے ہیں امام احمد رضا خان اس دور میں امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ اچھا اس میں آپ پریشان ہو رہے کہ امیر المومنین تو 4 خلفاء کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، وہ خلافت کے اعتبار سے ہے، ورنہ ہر فن کے اعتبار سے بعد کے علماء کے لیے بھی یہ ٹائٹل آیا ہے، لیکن قید کے ساتھ۔ جب مطلقاً کہا جائے گا نا امیر المومنین تو اس سے مراد وہ خلیفہ ہوتا ہے، جو 4 خلفاء تھے، پھر آگے یہ خلافت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امیر المومنین کہا گیا، بخاری میں ہے یہ۔ تو حدیث کی دنیا میں جو بڑے بڑے محدثین ہوتے تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہوتے تھے، تو ان کو اس دور کے علماء اعزازی طور پر یہ ٹائٹل دیتے تھے کہ یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، کہ حدیث کی دنیا میں مسلمانوں کے مومنوں کے امام ہیں، امیر ہیں، سرخیل ہیں۔ جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو کہا جاتا ہے امیر المومنین فی الحدیث۔ ان کے بعد بھی امت میں کئی محدثین آئے جن کو یہ ٹائٹل دیا گیا، تو اب وہ اتنا بڑا حدیث کے میدان میں امام احمد رضا خان کا رینک تھا کہ وسیع احمد صورتی نے یہ بیان فرمایا کہ امام احمد رضا خان امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ اور یہ اگر کسی کو مبالغہ لگتا ہے تو امام احمد رضا خان کی کتابیں دیکھ لے۔ ایک کتاب ہے آپ کی انباء الحی، آپ نے سفر مدینہ کے دوران آپ مدینہ شریف گئے اور وہاں پر کچھ ہندوستان سے ایسے لوگ گئے جو حضور علیہ السلام کے علم کی نفی کرنے والے تھے، حضور کو ما کان و ما یکون کا عالم نہیں سمجھتے تھے، حضور کے علوم غیبیہ کے منکر تھے۔ انہوں نے وہاں پر موقع غنیمت جانتے ہوئے وہاں کے علماء کو ورغلایا کہ یہاں بریلی کا ایک شخص آیا ہے، یہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کے علم کو خدا کے علم سے ملاتا ہے، معاذ اللہ، تو ان سے پوچھا جائے۔ تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ پھر وہاں کے علماء نے تقاضا کیا کہ آپ اپنا موقف جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کریں۔ تو امام احمد رضا خان سفر میں تھے، انسان جب سفر میں ہوتا تو کتابیں وغیرہ لے کے نہیں جاتا، سفر میں تھے، اور آپ کو کہا کہ نہیں آپ جواب دیں، شریف مکہ کو یہ آپ کی جو دستاویز ہے وہ پیش کی جائے گی، اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ تاریخ شاہد ہے اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ امام احمد رضا خان نے
حرمین شریفین میں سفر مدینہ کے دوران بغیر کتابوں کے، اور جب یہ آپ کتاب لکھ رہے تھے آپ کو بخار تھا، بخار کی کیفیت تھی، نارمل کیفیت میں بھی نہیں، بخار تھا، حالت سفر تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف 8 گھنٹوں میں عربی زبان میں نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر پوری کتاب تحریر کی، جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہے۔ اور جب وہاں کے علماء کو پیش کی گئی وہ کتاب اور اس کو پڑھا گیا شریف مکہ کے سامنے، تو وہ اش کر گیا، اش کرنے لگا، اور جو منکرین علم مصطفیٰ وہاں موجود تھے ان کی طرف اشارہ کر کے شریف مکہ نے کہا کہ اللہ تو اپنے محبوب کو علم عطا کرتا ہے اور یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان بغیر کتابوں کے، آج بھی وہ کتاب موجود ہے، اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے، آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا امام احمد رضا خان کس شے کا نام ہے۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، عربی زبان میں علم غیب مصطفیٰ پر امام احمد رضا خان کی کتاب ہے۔ جب آپ سفر حج سے واپس تشریف لائے بریلی، تو اب آپ نے اپنی اس کتاب پر عربی زبان میں حاشیہ لکھا، مزید اس کی وضاحت کی، مزید ان مسائل کو ایکسپلین کیا، اور وہ حاشیہ اتنا بڑا ہوا جو اصل کتاب سے بڑھ گیا، 2 جلدوں میں آ گیا۔ اس کا نام ہے انباء الحی، عربی زبان میں اس کا ترجمہ ملتا ہے انباء الحی۔ اس کتاب میں امام احمد رضا خان نے علم الہی، علم مصطفیٰ پر وہ تحقیقی دریا بہائے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے اختتام پر، یا آپ اس کا اردو ترجمہ بھی اگر لینا تو آپ کو وہ یہ چیز مل جائے گی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حدیث کی دنیا میں امام احمد رضا خان کا مقام کیا ہے؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شاعر نہیں بنایا، جو ہوتے ہیں نا یہ ردیف قافیہ بحروں کی رعایت کر کے بتکلف اشعار لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی فصاحت عطا کی کہ مخلوق میں حضور سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ نہ تھا، حضور کے کلام کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، پر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضور علیہ السلام شاعر نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا اعجاز عطا کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے کئی فرامین ایسے ہیں کہ جب ان کو شعر کے اوزان پر، شعر لکھا جاتا ہے نا، اس کا ایک اسپیسیفک وزن ہوتا ہے، افعیل ان کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر رہ کے ہی کلام لکھنا ہوتا ہے، ایک حرف آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو ان اوزان وہ ہوتی ہیں بحریں، اردو میں بھی ہوتی ہیں، عربی میں بھی ہوتی ہیں، ہر زبان میں یہ بحریں ہوتی ہیں جن کے اوپر کلام لکھا جاتا ہے۔ سمجھ لیں وہ سانچہ ہوتا ہے جس کے اندر کلاموں کو لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک کلام ہوتا ہے، اس کلام کی مختلف طرزیں بن جاتی ہیں، اور کئی کلام ہوتے ہیں اسی طرزوں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان دونوں کلاموں کا وزن ایک ہوتا ہے۔ جب وزن ایک ہوگا تو اس وزن کی جتنی طرزیں ہوں گی ان پر وہ کلام پڑھے جائیں گے۔ جیسے قصیدہ معراجیہ ایک وزن ہے، بحر ہے، اس قصیدہ معراجیہ کی بحر پر، وزن پر جتنے کلام ہوں گے سب اسی طرز میں پڑھے جائیں گے۔ تو امام احمد رضا خان کی حدیث پر نظر دیکھیں کہ اس کتاب انباء الحی کے اختتام پر امام احمد رضا خان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث جو کسی نہ کسی وزن شعری پر آتی ہیں، وزن عروضی پر آتی ہیں، ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو 1 2 3 4 نہیں، 100 احادیث آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی وزن عروضی کی مثال کے ساتھ اپنی کتاب میں تحریر کر دی۔ یہ کہنا سننا آسان ہے، یعنی وہ 100 حدیثیں بیان کی امام احمد رضا نے جن کا ایک خاص وزن تھا، جن کو آپ ترنم میں پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا۔ پھر بدعات کو، وہ کام جو سنت رسول کے اگینسٹ تھے، جو خرافات ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے امام احمد رضا خان کا کلیدی کردار ہے اور مثالی کردار ہے۔ لوگ معاذ اللہ امام احمد رضا خان کی فکر کے افراد کو، اہل سنت کو بدعتی کہتے ہیں، حالانکہ برے صغیر میں 14ویں صدی میں برے صغیر میں ہونے والی بدعات کا جس نے سب سے زیادہ رد کیا ہے اس کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو پڑھتے نہیں ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ یار بدعت ہے بدعت ہے۔ اب کسی مزار پر یا کسی مقام پر کوئی جاہل کوئی حرکت کرتا ہے خلاف شرع، اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کہ بھائی سنی بریلوی جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اب ایک چیز سجدہ تعظیمی، یہ یاد رکھیں شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھے، ہماری شریعت میں ان کی ممانعت ہو گئی۔ بعض وہ ہیں جو پچھلی شریعتوں میں ممنوع تھے، ہمارے لیے جائز ہو گئے، جیسے مال غنیمت، اس سے نفع حاصل کرنا پچھلی امت کے مومنین کے لیے ناجائز تھا، ہمارے لیے جائز ہے۔
پچھلی امت کے مومنین وضو غسل صرف پانی سے کر سکتے تھے، پانی نہیں ہے تو اپنی عبادت کو موقوف کرتے تھے، پانی ملے گا تو وضو غسل کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو وضو اور غسل کا متبادل تیمم عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے ایسے حکم ہیں جو پہلے جائز تھے، ہماری شریعت میں ناجائز ہوئے، وہاں ناجائز تھے، یہاں جائز ہوئے۔ انہی میں ایک حکم ہے سجدہ تعظیمی کا۔ ایک ہوتا ہے عبادت والا سجدہ، سجدہ تعبدی، کہ کسی ذات کو خدا سمجھ کر، عبادت کا مستحق سمجھ کر سجدہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں عبادت والا سجدہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کی شریعت تک تمام نبیوں کی شریعتوں میں سجدہ عبادت والا صرف رب کے لیے رہا ہے۔ کسی اور کو اگر کوئی عبادت والا سجدہ کرے گا وہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ لیکن سجدہ تعظیمی کہ سامنے والے کو رب کا بندہ، رب کی مخلوق سمجھے، لیکن اس کو رسپیکٹ دینے کے لیے، اس کا احترام کرنے کے لیے اس کے سامنے پیشانی کو جھکایا جائے، یہ ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں یہ منسوخ ہو گیا، اور اب سجدہ تعظیمی کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم والا سجدہ تھا، اس شریعت میں روا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، قرآن میں بیان ہے، وہ اس شریعت میں جائز تھا، شریعت محمدی میں ناجائز ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو سجدہ، کسی انسان کو اگر میں کسی دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، سجدہ تعظیمی، کہ شوہر کا اتنا مقام ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی سے منع فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے جانور سجدہ کرتے تھے، بکریاں اور مختلف جانور، صحابہ کرام دیکھتے ان کے دل مچلتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، بڑے بڑے صحابہ نے اس خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، ہم تو عقل و شعور رکھنے والے انسان ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی عظمت کے آگے اپنا سر خم کریں، آپ کو سجدہ تعظیمی کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ جو اعلیٰ فرماتے نا، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ کوئی کہنے والا کہے گا دیکھو بریلی کے امام نے معاذ اللہ شرک کا ارادہ کیا ہے، تو اول تو یہاں سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے، اور یہ ارادہ، یہ خواہش امام محمد رضا خان نے نہیں کی، یہ 14 صدیوں پہلے عرب کی سرزمین پر صحابہ نے کی تھی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دے دیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے منع فرما دیا کہ میری شریعت میں کسی مخلوق کو سجدہ تعظیمی نہیں ہو سکتا۔ امام احمد رضا خان اسی صحابہ کرام کے جذبے، ان کی ریکویسٹ، ان کی گویا کہ ڈیمانڈ کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ یہ آزمائش ہے کہ اتنا کمال والا چہرہ، اتنی کمال والی ہستی موجود ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے روک دیا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان ہے۔ اب مزارات پر یا دیگر مقامات پر لوگ اپنے پیروں کو یا قبروں کو معاذ اللہ اگر سجدہ کرتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، حرام کے مرتکب ہیں۔ اب یہ سارا سنیوں اور بریلیوں کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، اتنا ظلم کیا جاتا ہے۔ اگر امام احمد رضا خان کو پڑھ لو نا تو پھر کچھ شرم آئے۔ یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، جو اعتراض کرنے والے ان کو کہہ رہا ہوں۔ امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ کیا پیر کو، غیر خدا کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تعظیم والا؟ امام احمد رضا خان نے اس سوال کے جواب میں ایک حدیث لکھ دیتے کافی تھا۔ امام احمد رضا خان نے پوری کتاب تحریر فرمائی، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، اور اس میں سجدہ تعظیمی کے ممنوع ہونے پر 1 2 3 4 نہیں، امام احمد رضا خان نے سجدہ تعظیمی کے ناجائز اور حرام ہونے پر 40 احادیث کو ذکر کروا دیا۔ تو بریلویوں کا امام تو سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر 40 حدیثیں لا رہا ہے، اور اگر آج مزار پر کوئی جاہل کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے یا کوئی جاہل پیر اپنے مریدوں سے سجدہ کرواتا ہے تو اس کو اہل سنت کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ قبر کا طواف کرنا یہ بھی ایک برے صغیر میں بدعت موجود تھی، یہ ناجائز ہے۔ طواف صرف خانہ کعبہ کا ہے، کسی مزار کا، کسی پیر کا طواف جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، امام احمد رضا خان نے اس کی ممانعت فرمائی، اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ سجدہ ہے، یہ جو طواف ہے یہ صرف خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، کسی مزار کا طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
یعنی مزارات پر اور دیگر مقامات پر جو بدعتیں ہوتی ہیں جو ہمارے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں، جاہل کرے کوئی بھرے کوئی۔ تو امام محمد رضا خان نے یہ ایک لمبی فہرست ہے، علماء نے اس پر تھیسز لکھے ہیں، پوری کتابیں لکھی ہیں کہ برِ صغیر میں کون کون سی بدعتیں تھیں، سب دیکھنے والے خاموش تھے، مسلمانوں پر بدعت کے فتوے لگانے والے خاموش تھے۔ اس وقت بریلی کا امام ان بدعتوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کے ناجائز اور خلاف شرع ہونے کو بیان کر رہا تھا۔ تو میں آپ کو دعوت دوں گا، بالخصوص جو نوجوان ہیں، کہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آیا کریں، اپنے بزرگوں کو پڑھیں، اپنا لٹریچر پڑھیں، جو ہمارے علماء نے علمی ورثہ چھوڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں، کتنی؟ ایسے ہی مجدد تھوڑی بنتا ہے، وہ بھی مجدد اعظم، اور ان 1000 کتابوں میں سے تقریباً آدھی کتابیں دستیاب ہیں جو ملتی ہیں مارکیٹ میں، باقی کچھ مخطوطات ہاتھ سے لکھے ہوئے لائبریریوں میں موجود ہیں، کچھ مفقود ہو گئے، یعنی کہ ضائع ہو گئے۔ تو اب میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہوں گا، آج امام محمد رضا خان کا نام لیتے ہیں نا تو کفر کے ایوانوں میں اور گمراہی کے ایوانوں میں زلزلہ پپا ہو جاتا ہے، لوگ کانپنے لگتے ہیں۔ صحابہ کی جو گستاخی کرتا ہے اس کو امام محمد رضا اچھے نہیں لگتے، اہل بیت کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کو امام محمد رضا خان اچھے نہیں لگتے، جو ختم نبوت کا منکر ہے، قادیانی ہے، اس کو امام محمد رضا خان اچھے نہیں لگتے، جو قبروں پر سجدے کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، پیری مریدی اور طریقت کے نام پر شریعت کا خون کرنے والے جو جاہل پیر ہیں، جاہل صوفی ہیں، ان کو امام محمد رضا خان کا نام اچھا نہیں لگتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام محمد رضا خان نے ان تمام افراد کے مکروہ چہرے کو لوگوں کے سامنے واضح کیا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں رب نے مجھے بنایا تو پھول تھا، لیکن میں لوگوں کو کانٹے کی طرح چبھتا ہوں، کیونکہ میں سچی ہوں۔ جو سچی بات ہوتی ہے نا کڑوی ہوتی ہے، سچ بولنے والا جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا سب کو، چند لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ فاروق اعظم جو ہے نا حق کا معیار ہے، ان کے دوست بہت کم تھے، فرینڈز جس کو کہتے ہیں، بہت کم تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاروق تم سچ بولتے ہو، یہ میں روایت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تم سچ بولتے ہو اس لیے تمہارے دوست کم ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں، بھائی احمد رضا خان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے، دشمن بھی مانتا ہے کہ علم کی دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن پھر بھی احمد رضا کی برائی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری تھوڑی ہے، اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند کرنا ضروری کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی علماء نہیں تھے، اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے مارکیٹ میں بہت موجود ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے، اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ یہ مخالف ہو رہے ہیں لوگ، وجہ کیا ہے؟ غور کیا، پتہ چلا کہ حق بیان کر رہا ہوں تو یہ حق کے دشمن ہیں۔ سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں پھول ہو کر بن گئے کیا خار ہم، کہ اللہ نے ہم کو پھول بنایا تھا لیکن دشمن کی آنکھ میں ہم خار بن کر چکتے ہیں۔ تو برے صغیر میں بدعات کا، غیر شرعی کاموں کا رد کرنے والا اگر کوئی مرد کلندر 14ویں صدی میں ہے تو سب سے بڑا نام امام محمد رضا خان کا ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برتبار، آداب سے کہہ دو خیر برائے نشر کرے، کیونکہ وہ رضا کے نیزے گئی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ حسام الحرمین پڑھیں، تمہید ایمان پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا جلال کسے کہتے ہیں۔ لیکن جب حضور کی بھولی بھالی امت ہو، نبی کریم علیہ السلام کی اولاد ہو، تو اہل سنت کے لیے، سنی مسلمانوں کے لیے، سنی علماء کے لیے، سید حضرات کے لیے امام محمد رضا کی عاجزی، مہربانی، لطف و کرم ایسا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ آپ کے شاگرد ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ صحیح البہاری کے نام سے آپ نے پوری کتاب لکھی جس میں فقہ حنفی کے مسائل پر آپ نے تائید میں صحیح حدیثوں کو ذکر کیا۔ انہوں نے امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے پوری کتاب لکھی ہے حیات اعلیٰ حضرت۔ اس میں امام محمد رضا خان نے ایک چیپٹر قائم کیا کہ اعلیٰ حضرت سیدوں کی کیسی تعظیم کرتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے گھر والوں نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوجوان کو بطور خادم ہائر کیا، ایک خادم رکھا۔ کچھ عرصہ تو وہ کام کرتا رہا، لیکن ایک دن پتہ چلا امام محمد رضا خان کو کہ یہ سید زادے ہیں، آل رسول ہیں،
اعلیٰ حضرت کو جیسے ہی پتہ چلا اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ یہ سید زادہ ہے، مخدوم زادہ ہے، ہم اس کے خادم ہیں، لہذا آج کے بعد ان سے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کروایا جائے گا۔ اچھا کام نہ کروانا ہو تو پھر خادم کی چھٹی کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سادات کے حوالے سے آپ انداز دیکھیں، عاجزی دیکھیں۔ اعلیٰ نے فرمایا اس شہزادے سے گھر کا کوئی کام نہیں کروایا جائے گا، ان کی جو ضرورت ہو ان کو ضرورت کی چیز دی جائے گی، اور جو تنخواہ مقرر ہوئی تھی وہی تنخواہ بطور تحفہ بطور نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ تو یہ سادات کے حوالے سے آپ کا مقام ہے۔ مدینے سے اگر کوئی آتا، اعلیٰ حضرت کو پتہ چلتا کہ یہ عمرہ یا حج کر کے آیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سوال کرتے، اے مدینے سے آنے والے، اے عمرے اور حج سے آنے والے، کیا حضور کی بارگاہ میں تو نے حاضری دی ہے، حضور کے روضے پر حاضر ہوا ہے؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں میں نے حضور کے روضے پر حاضری دی ہے، تو حیات اعلیٰ حضرت میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ امام احمد رضا خان وقت کے مجدد ہیں، وقت کے مجتہد فی المسائل ہیں، وقت کے مفسر اعظم محدث اعظم ہیں، لیکن امام احمد رضا خان کو پتہ چلتا کہ یہ مسلمان اگرچہ عام مسلمان ہو، عالم نہ ہو، کوئی بڑے مرتبے والا نہ ہو، عام مسلمان ہے، حضور کے روضے سے ہو کر آیا ہے، امام احمد رضا خان اس کے پاؤں کو بوسہ دیتے تھے۔ تو ایک طرف تو تلوار چل رہی ہے، نیزے چل رہے ہیں حسام الحرمین اور تمہید ایمان کی صورت میں، اور دوسری جانب اتنا لطف و کرم، اور فرماتے ہیں کہ پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے دے رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ تو جو صحابہ کرام کی دو صفات اللہ نے بیان کی نا، اللہ ہمیں اس کا صدقہ نصیب فرمائے۔ رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ والے ان کے صحابہ ہیں وہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، کافروں پر قہر الہی ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان اور رحیم ہیں۔ تو صحابہ کا یہ مزاج اگر آپ نے دیکھنا ہے 14ویں صدی میں تو امام احمد رضا خان کی ذات میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے محبت رکھنے اور اپنی رضا کے لیے ہی دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص امام احمد رضا خان کی فکر کو اپنانے اور ان کے بیان کردہ مسائل کو پڑھ کے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا آنا، آپ کا جمع ہونا، انتظامیہ کے اس محفل کو انعقاد پذیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر جمیل کی محفل کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔